بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کی مسنون دعائیں، گھر سے نکلنے سے لے کے عمرہ کی مکمل ادائیگی تک آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مسنون دعاؤں کا تذکرہ کریں گے۔ جب آپ عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، جس دن آپ نے عمرہ پر جانا ہو تو گھر سے اچھے طریقے سے غسل کریں اور زیب و زینت کے تمام لوازمات کو مکمل کریں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک عظیم سعادت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو جیسے آپ گھر سے روانہ ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں کہ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو نہ پا سکتے، اور یقیناً اپنے رب کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ پھر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ احرام تبدیل کرتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن نیت آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ نیت آپ اس وقت کریں جب آپ کا جو جہاز ہے وہ ٹیک آف کر جائے، جب روانہ ہو جائے، منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ تو اس وقت جب آپ نیت کرتے ہیں عمرہ کی تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ جب آپ جو دعائیں ہیں، یہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو عربی میں ہی کرنا ہوگی، یہ نیت آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر عربی کے الفاظ یاد ہیں، آپ کو یاد کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ عربی کے الفاظ یاد نہیں کر سکتے تو اردو کی دعا کم از کم یہ یاد کر لیں، یا دل میں یہ نیت آپ کی ہو کہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اسے سفر کو میرے لیے آسان بنا دے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے ساتھ ہی ایک عمل آپ نے اور کرنا ہے، ساتھ ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت کرتے ہی مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں گی۔ زبان سے تلبیہ کا کہنا شرط ہے، کم از کم 1 مرتبہ کہنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک حمد تیرے لیے ہی لائق ہے اور ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ جب آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو تلبیہ کے الفاظ کے بعد پھر ایک دفعہ ایک دعا ہے، وہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر مختلف دعائیں کی ہیں، تو ان میں سے چند ایک اگر آپ یاد کر لیں تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے غضب اور آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ ایک دفعہ دعا کر لیں، اگر عربی میں یاد ہے تو عربی میں کر لیں، ورنہ آپ اردو میں بھی یا اپنی کوئی بھی زبان ہے اس کا مفہوم آپ اس طرح سے اللہ سے دعا کی صورت میں مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے جب بھی سواری تبدیل کرنی ہے، پوزیشن تبدیل کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہی دعا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنا وظیفہ یہ رکھنا ہے جب تک آپ بیت اللہ میں پہنچ نہیں جاتے۔ آپ ہوٹل میں جائیں گے، ظاہر سامان رکھنے کے بعد آپ بیت اللہ میں جائیں گے، تو وہاں جا کے جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو دایاں قدم مسجد الحرام میں اندر رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر آپ مسجد کے اندر چلے جائیں گے، بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے۔ جب آپ پہلی نظر بیت اللہ کو دیکھیں گے
सुबहान अल्लाह, क्या वो मंजर होगा। आपने 3 दफा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 3 दफा आप पढ़ेंगे। और एक मसनून दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत तशरीफन व ताज़ीमन व तकरीमन व महाबतन। तो ये दुआ एक दफा पढ़ लेंगे तो मसनून है। इसका तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह तू सलामत रहने वाला है, तुझसे ही सलामती मिल सकती है। ए हमारे परवरदिगार, हमें जिंदा रख सलामती के साथ। ए अल्लाह, इस घर की बुजुर्गी, इज्जत, हुर्मत और अजमत को ज्यादा कर दे। इसके अलावा और भी कई अहादीस के अंदर मसनून दुआएं हैं, तो कम अज कम अगर ज़ाहिर उम्रा थोड़ी सी कोशिश करके एक एक दुआ भी हर मौके की याद कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी ज़बान में जो भी दुआएं मांगना चाहें, क्योंकि पहली जो नज़र है बैतुल्लाह पे पड़ती है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो आप उसके बाद जो भी दुआएं मांगना चाहें तसल्ली के साथ दुआएं मांगें। फिर आप तवाफ़ का आगाज़ करते हैं, उसके लिए भी आप नियत करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फयस्सिर ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अब इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तू मेरे लिए इसको आसान कर दे और उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। आप ये अरबी के अल्फाज से भी नियत कर सकते हैं, उर्दू के अल्फाज से भी नियत कर सकते हैं, और ये नियत दिल में भी हो सकती है कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ करना चाहता हूँ। ये अरबी की दुआएं मसनून है, अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने तवाफ़ का आगाज़, जैसे पहले वीडियोस हाँ आप देख चुके होंगे, चैनल पे मौजूद हैं, कि आपने तवाफ़ का आगाज़ हजर अस्वद से करना है, और हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू करने से पहले आपने इस्तलाम करना है, हजर अस्वद को बोसा देना है फिज़िकली हो सके। लेकिन आजकल रश की वजह से मुमकिन नहीं है कि आप फिज़िकली जाकर उम्रे की हालत में आप फिज़िकली जिस्मानी तौर पर बोसा दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीके बताए हैं, आप फिज़िकली जाके छुएं, उसके बाद छड़ी के साथ भी बोसा दे सकते हैं, या दूर से आप इशारे के साथ इस्तलाम भी कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए एक मुख्तसर दुआ है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये भी इस्तलाम हो जाएगा। और एक तफसीली दुआ भी है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस तरह कह के आप फिर हाथों को चूम लेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और भी दुआएं हैं, लेकिन ये मुख्तसर दुआ ये है, ये लाजमी आप अरबी में याद करेंगे, इसके तर्जुमे के इनसार नहीं करना, बल्कि ये अल्फाज बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये अल्फाज आप याद कर लेंगे। उसके बाद आपने तवाफ़ शुरू करना है। पहले 3 चक्रों में रमल होता है, यानी कि पहलवानों की तरह छोटे छोटे कदमों के साथ चलना होता है। उसमें भी एक मसनून दुआ है पहले 3 चक्रों में। तो एक तो आप तीसरा कलमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आप बार बार पढ़ते रहें। तीसरा कलमा, चौथा कलमा। और भी मुख्तलिफ किताबों के अंदर हर चक्कर की अलग अलग से दुआ भी मौजूद है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी दुआएं हैं, बाज़ औक़ात आम जो ज़ाहिर है उसके याद करना, उसके लिए मसाइल का सामना होता है, मसला है उसके लिए याद करना। तो आप या तो याद कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं याद कर सकते तो तीसरा और चौथा कलमा तो कमो बेश तमाम को याद होता है। आप इस कलमे का विर्द करते रहें बार बार। और फिर एक दुआ ये भी है, मुख्तसर सी है, अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबूरम व ज़म्बम मग़फ़ूरम व सअयम मशकूरा। ए अल्लाह, इस हज को यानी उम्रा को कबूल फरमा, गुनाहों की माफ़ी दे, और मेहनत यानी जो सही का बेहतरीन बदला है वो अता फरमा, जो मैंने कोशिश की है इसका बदला अता फरमा। तो पहले 3 चक्रों में रमल वाली में ये दुआ कर सकते हैं, ये भी मसनून है। और आखिरी 4 चक्रों में फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम वाफ़ु अन्ना तअलम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये आखिरी 4 चक्रों में मुख्तसर तौर पे ये दुआ भी पढ़ लें। और जितनी भी दुआएं हैं, आपकी जो भी ज़बान है, आप अपने इलाके में जो घर में जो ज़बान बोलते हैं, अल्लाह को हर ज़बान की समझ आती है। उसमें कुछ ये दुआओं का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में, अरबी में दुआएं हम याद कर लें, वो भी करते रहें। और जितनी भी दुआएं आपको आती हैं वहाँ आप पढ़ते रहें, अपनी ज़बान में मांगें, अपनी हाजतें अल्लाह के सामने पेश करें। फिर इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको अरबी की दुआ पढ़ के बताई है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम वाफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह
ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، جو آپ گناہ جانتے ہیں، آپ ہی معزز ہیں، آپ ہی کرم کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر طواف کے چکروں میں آپ جیسے میں نے بتایا آپ کو تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھتے رہیں بار بار، عربی میں یہ پڑھتے رہیں اور باقی اپنی دعائیں مانگتے رہیں اللہ کی ذات سے۔ اس کے بعد جب رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ دعا بھی ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں درگزر یعنی معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر رکن یمانی سے جب آپ کراس کریں گے، حجر اسود والی دیوار جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو دیوار ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا قرآنی دعا تعلیم فرمائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر شوط میں، ہر چکر میں، طواف کے ہر چکر میں آپ یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پینے کی بھی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم پینے سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں اور ہر مرض سے شفا کا طالب ہوں۔ یہ دعا بھی ہمیں تعلیم کی گئی ہے۔ اسی طرح جب آپ صفا و مروہ پہ جائیں گے سعی کی ابتدا کرنے کے لیے، تو سعی کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے شروع کیا۔ پھر جب آپ صفا پہ پہاڑی پہ چڑھیں گے تو بیت اللہ شریف کی طرف نظر کرتے ہوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے تکبیر و تحلیل پڑھیں اور دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اسی طرح آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا بھی آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ اس کے بعد سعی کے دوران بھی آپ تیسرا چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ حاجات ہیں، دعائیں ہیں اپنی زبان میں وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ سعی مکمل ہوگا اور پھر آپ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اس کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور معاون ثابت ہوگی۔ آپ عمرہ پہ جائیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور جانا صحت اور سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔